تو رنگ جو ہے وہ جو رنگ پانی میں ملا کر کے بنایا جاتا ہے، تو وہ رنگ اور پانی یہ دونوں ناجائز نہیں ہے، اس میں کوئی نجس چیز نہیں ہے۔ ایک پاؤڈر ہے اور پانی ہے، تو دونوں کی ملاوٹ سے آمیزش سے وہ ایک کلر بن گیا، وہ پانی کپڑے پہ پڑ گیا تو وہ ناجائز نہیں ہوا۔ نمسکار، میں عتیق خان دا لیڈر میں آپ کا سواگت ہے۔ 28 تاریخ یعنی شب برات ہے اور اگلے دن ہولی۔ کئی جگہوں پر 28 مارچ کو بھی رنگ کھیلا جاتا ہے، کیونکہ اس بار ہولی اور شب برات قریب ایک ہی سمے پہ پڑ رہے ہیں۔ اس کو لے کر پولیس پرشاسن اپنی ویوستھائیں بنا رہا ہے اور دونوں تیوہار شانتی کے ساتھ سمپن ہوں، اس کی کوششیں جاری ہیں۔ اسی کڑی میں ہم نے دیکھا کہ اتر پردیش کے شاہجہاں پور ضلع میں پرشاسن نے قریب 40 مسجدوں کو ترپال سے ڈھکا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ لاٹ صاحب کی ایک یاترا نکلتی ہے، اس میں رنگ کھیلا جاتا ہے اور رنگ مسجدوں پر جو دھارمک استھل ہیں یا دوسرے ہیں ان پہ نہ پڑے، اسی کے تحت پرشاسن نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ کیونکہ یہ سماج میں ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ معمولی سی باتوں پر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سب گھٹنائیں نہ ہوں، دونوں سمدائے یا سماج مل کر ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شہاب الدین صاحب، جو تنظیم علماء اسلام کے مہاسچیو ہیں اور درگاہ اعلیٰ حضرت سے لمبے سمے سے جڑے ہیں۔ اس سے ہم تھوڑا اسی دھارمک پہلو اور سماجی پہلو پر جاننا چاہیں گے۔ مولانا صاحب، آپ کا سواگت ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شب برات ہے اور ہولی بھی، تو دونوں تیوہار دونوں سمدائے اپنی شانتی کے ساتھ منائیں، کیسے مسلمانوں کو کیا اس میں پہل کرنی چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر کسی کے رنگ لگ جاتا ہے اس میں اتنا وروھ جتا دیا جاتا ہے، شاید نہیں جتانا چاہیے، جو بعد میں جھگڑے کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے سبھی لوگوں کو شب برات کی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ رات بڑی مقدس رات ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب اتفاق یہ ہے کہ 28 مارچ شب برات ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہولی کا بھی دن ہے، تو یہ ایک اتفاق ہے کہ دونوں دن دونوں تہوار ایک ہی ساتھ میں پڑ گئے۔ گزشتہ کئی سالوں میں کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن جمعہ تھا، جمعے کے دن ہولی پڑ گئی تھی، ایک دن اور پیچھے چلے جائیں تو ایک دن عید تھی اور عید کے ہی دن جو ہے ہولی پڑ گئی، تو دونوں تہوار ایک دن ہونے کی وجہ سے ایک ٹینشن کی صورت رہتی ہے، مگر یہاں سمجھدار لوگ رہتے ہیں اور سب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ امن پسند ہیں، امن پسند شہری ہیں اور اپنی ضرورتوں کو، شہر کی ضرورتوں کو، لوگوں کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی بھی کسی طریقے سے کوئی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں، جہاں تک پولیس کے انتظامات کے ہیں تو وہ انتظامات تو ہونے چاہیے اور ہوتے رہے ہیں۔ خود ہمارے یہاں شہر میں مولانا نگر میں اس طریقے سے کوئی صورتحال پیدا ہوئی تھی پہلے، تو اس مسجد کو ڈھک دیا گیا تھا اور ایک تھوڑی سی گھٹنا بھی ہو گئی تھی۔ وہ پولیس اور پرشاسن کے لیے ضرور ٹینشن کی بات ہے، مگر پبلک کے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ سبھی لوگ، سارے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سبھی لوگ جو ہے پیار محبت سے یہاں رہتے ہیں اور ایک صدیوں سے رہتے آئے ہیں اور انشاءاللہ صدیوں تک رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ہندوستان کا کلچر ہے اور ہماری تہذیب ہے کہ ہم لوگ آپس میں پیار محبت سے، بھائی چارگی کے ساتھ میں رہیں اور ایک دوسرے کے جذبات کا اور ان کے احساسات کا ہم خیال رکھیں۔ تو یہی ہم تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ دونوں تہواروں کا ہر ایک دوسرے جو ہے سمدائے وہ احترام کرے اور اس کا سمان کرے۔ شب برات پہ چونکہ تم سماج کا یہ ایک بڑا تہوار ہے اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی شہروں میں عبادت کا سلسلہ چلتا ہے، اس میں کئی بار جو ہے نوجوان رات میں بائکیں لے کے نکل جاتے ہیں، سڑکوں پہ ہڑدنگ صورت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس مطلب ایک مہتوپورن تیوہار کے دن یہ جو پرمپرائیں جو نئی پیڑھی میں پیدا ہو، انہیں کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے کیا ان کو روکنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ شب برات کے دن نوجوان طبقہ عبادت کے بجائے وہ روڈ پر نکل کے ہڑدنگ مچاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے صاف صاف یہ کہا ہے کہ لہو و لعب، کھیل کود، ناچ گانا، آتش بازی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لہو و لعب میں آتی ہیں اور یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ تو ہم لوگوں نے
یعنی خاص طور پر مساجد کے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، مدارس کے حضرات ہیں، ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اپنی مسجدوں میں اعلان کریں اور جو نوجوان طبقہ ہے اس کو اس بات کو روکیں اور تنبیہ کریں کہ یہ ہردنگ مچانا، ایک ایک موٹر سائیکل پر 3 3 4 4 لوگ جو ہے وہ اکٹھا ہو کر کے 10 10 15 15 کا غول بنا کر کے پوری رات بھر جو ہے وہ گھومتے ہیں، تو یہ سراسر شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہردنگ مچانا، یہ وقت ضائع کرنا اور آتش بازی کرنا، بہت سارے نوجوان اس میں ملوث رہتے ہیں اور شب برات کی خوشی میں وہ آتش بازی کرتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم خوشی میں آتش بازی کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں، تو یہ ثواب نہیں ہے بلکہ وہ گنہگار ہو رہے ہیں، تو اس کا عذاب جو ہے ان کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ آتش بازی شرعاً قطعاً جائز نہیں ہے، ہردنگ مچانا بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس دن ان کو یہ کرنا چاہیے، اور ہم برابر اس بات کی تشہیر بھی کر رہے ہیں مساجد کے مادھیم سے اور اپنے جلسوں میں بتاتے بھی ہیں، شب برات کی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سبھی لوگ جو ہے وہ نفل کی نمازوں میں مشغول ہو جائیں، نفل پڑھیں، یا جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ لوگ اپنی قضا کی نمازوں کو اس میں دہرائیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اپنی قضا کی نمازوں کو دہرائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سب سے افضل ترین کام یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی رات میں اگر کوئی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کو 10 آیت کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اگر کوئی ایک نفل پڑھتا ہے تو 10 نفل کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی کرنا چاہیے کہ سال بھر میں جانے انجانے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر گناہ سرزد ہو گئے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں آدمی کو محسوس نہیں ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا مگر وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے غیر دانستہ طور پر۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر کے آدمی بول دیتا ہے، کہہ دیتا ہے، جیسے بالعموم آدمی گھر میں موجود ہے، موبائل پہ بات ہوتی ہے، کہتا ہے کہ میں باہر ہوں، جھوٹ بول دیا، تو یہ سب گناہ ہے۔ اس سے اس رات کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں ہولی پہ عام طور پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی مسلم سماج کے جو شخص ہیں ان پہ رنگ پڑ جاتا ہے اس کو لے کر وہ کافی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، تو اگر کوئی انجانے میں، چونکہ تیوہار ہے اور اگر تیوہار کے دن آپ نکلیں گے اگر کسی نے رنگ ڈال دیا یا پڑ گیا، یہاں پہ سمجھداری کیا بن، جیسے کہ عام یہ دھارنا بنی ہے کہ شاید رنگ اگر کسی مسلم ویکتی پہ پڑ گیا تو وہ ٹھیک نہیں ان کے لیے دھارمک روپ سے، تو کیسے انہیں بچنا چاہیے، کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، کیا ہم کرنا چاہیے؟ ایسی صورتحال میں 2 طریقے ہیں۔ پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ احتیاط برتیں، جس دن رنگ پڑ رہا ہے تو اس دن باہر، جب تک رنگ پڑے تب تک باہر نہ نکلے اور گھر میں رہ کر کے اپنے نفل کی نماز پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، یہ اوراد و وظائف میں اس کو لگے رہنا چاہیے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت میں مان لیجیے اگر کہیں ضرورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوا جانا اور کسی نے رنگ ڈال دیا، تو رنگ جو ہے وہ جو رنگ پانی میں ملا کر کے بنایا جاتا ہے، تو وہ رنگ اور پانی یہ دونوں ناجائز نہیں ہیں، اس میں کوئی نجس چیز نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ناجائز چیز نہیں ملی ہے کہ جو کپڑے پہ پڑ جائے گا تو کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، اب اس کپڑے کو پہن کر کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یا کوئی قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتے، یا وہ بہت زیادہ معیوب چیز ہو جائے گی، تو کپڑا تو گندا ہو جائے گا بے شک، مگر اس کپڑے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ملی ہے۔ ہاں کوئی نالی سے پانی نکال کر کسی کے اوپر ڈال دیتا ہے تو وہ نجس چیز ہے، اس سے نماز جو ہے اس کپڑے سے نہیں ہوگی۔ مطلب تو تو یہ غلط دھارنا ہے، ہاں، یہ سماج میں پھیلائی گئی کہ اگر مسلمان آدمی کے اوپر رنگ پڑ جاتا ہے تو وہ ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا وہ ان کے لیے خراب۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے آدمی کی، یہ آدمی کی غلط فہمی ہے کہ ہولی کے رنگ سے اگر کپڑے پہ پانی ڈالا گیا ہے تو وہ کپڑا نجس ہو گیا، ایسا نہیں ہے، وہ کپڑا نجس نہیں ہوا جب تک کہ چونکہ رنگ ہوتا ہے
ایک پاؤڈر ہے اور پانی ہے، تو دونوں کی ملاوٹ سے آمیزش سے وہ ایک کلر بن گیا، وہ پانی کپڑے پہ پڑ گیا تو وہ ناجائز نہیں ہوا، اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں آدمی کو برداشت کرنا چاہیے اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس پر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس پر اس کو کسی نے ڈال دیا، کسی بچے نے ڈال دیا، بالعموم سمجھدار لوگ نہیں ڈالتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ جو ہے وہ نہیں ڈالتے ہیں، بچے ہی ہوتے ہیں جو کھیلتے رہتے ہیں گلی کوچوں میں، وہ بچے ڈال دیتے ہیں۔ تو بچوں کو بچے کی طرح جو ہے اس کو نیگلیکٹ کر دینا چاہیے اور آگے بڑھ جانا چاہیے، اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، اس پر کوئی ریئیکشن نہیں کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔